اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات القرآن میں آج سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی صورت جو نزول کے اعتبار سے مکہ مشرفہ میں نازل ہونے والی آخری دور کی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 30 ہیں، 2 رکوع ہیں اس کے فضائل میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک اس کو حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا اور ترمذی شریف نے اسے نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 30 آیات والی صورت جو شخص اسے پڑھے قیامت والے دن وہ صورت اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخشوا لے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ اسی طرح حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے نہ تھے جب تک الف لام میم تنزیل اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ اب آ جائیے سورہ کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں سب بادشاہی ہے، ملک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں یہ فرمایا گیا اللہ برکت والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا اللہ ہے، وہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے، یعنی بادشاہی اس کی ہے، مالک وہ ہے، اور وہ برکتوں کا مالک ہے۔ جس چیز میں چاہے برکت ڈال دے، اور برکت جس چیز میں اللہ ڈال دے وہ چیز ختم نہیں ہوتی، وہ چیز بے فائدہ نہیں رہتی۔ اس کے اندر برکت کا معنی یہ ہے نفع ہی نفع ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس شے میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں رحمت کا اور خیر کا اور برکات کا امیدوار رہنا چاہیے اور طلب کرنی چاہیے، دامن پھیلانا چاہیے کہ وہ ہے جو ساری برکتوں کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا، پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کون ہے تم میں سے احسن بہت زیادہ اچھے، حسین، خوبصورت اعمال کرنے والا، وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے، عزیز ہے، غلبے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ موت کا بھی وہ خالق، حیات کا بھی وہ خالق۔ دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے، کچھ لوگ مرتے ہیں، کچھ لوگ جی اٹھتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں۔ موت اور حیات کا یہ سلسلہ
صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ فرمایا کہ اس کی غرض، موت و حیات کے سلسلے کی غرض کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں جانچا پرکھا جائے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ امتحان گاہ ہے دنیا۔ جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، کس بات میں؟ کہ ایکم احسن عملا، اچھے اعمال، اس کا ٹیسٹ ہے۔ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں پر اس آیت سے ہمیں دو باتیں بڑی واضح محسوس ہوتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو موت کی فکر کرنی چاہیے، اور ترتیب میں بھی اللہ رب العزت نے موت کا ذکر پہلے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، تاکہ ہمیں موت یاد رہے اور موت کو یاد رکھنا ہے۔ موت کو یاد رکھنے کا معنی، مطلب ہے، کیوں یاد رکھا جائے؟ اس لیے کہ اس جہان کے بعد، اس موت کے بعد پھر ایک اور حیات ہے۔ وہ جو حیات ہے اس میں اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ جو جانچ پرکھ ہے، قیامت والے دن اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے۔ مطلوب کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے اور مقصود کیا ہے؟ ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ غالب ہے، غلبے والا ہے، حکومت اس کی ہے۔ آغاز آیت میں اس نے اپنی حکومت کا ذکر کیا کہ بادشاہی میری ہے، میں ہی مالک ہوں۔ اور انتہائی صورت میں، انتہائی آیت میں وہو العزیز سے اس کا انتہا ہو رہی، غالب بھی وہی ہے، لیکن پھر اللہ کی اس صفت جو جمالی صفت ہے، وہ الغفور، کہ وہ بخشنے والا ہے۔ یہ الغفور جو ہمیں اس میں پیغام دے رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت کو مانگتے رہو، مانگتے رہو، برکت اور خیر کے سوالی بن جاؤ۔ والسلام علیکم